السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بينهما وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج کا موضوع ہے درخت میں پوشیدہ اسرار۔ تو سماعت فرمائیں۔ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ انسانی جسم چکی کی مانند ہے، چکی اگر گیہوں پیسے تو اس کا فائدہ ہے اور اگر بند رہے تو بے فائدہ ہے۔ اسی طرح اگر انسانی جسم سے نیک اعمال صادر ہوتے رہیں تو اس جسم کا فائدہ ہے، اور اگر انسان کے جسم سے اعمال صادر نہ ہوں تو یہ بے فائدہ ہے۔ ہمیں اجرام فلکی چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، آسمان کے سیاروں اور ستاروں کو دیکھیں، یہ متحرک نظر آتے ہیں، اس میں انسان کے لیے یہ خاموش پیغام ہے، سبق ہے کہ اے انسان، تجھے بھی اپنی زندگی کو متحرک بنانا ہے۔ جو غلام ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بڑی فرصت ہوتی ہے، بڑا وقت فارغ ہوتا ہے، اور جب بندہ حر ہوتا ہے، یعنی جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا میں عدیم الفرصت ہوتے ہیں۔ ہم اگر اپنے ارد گرد غور کریں تو ہمیں فطرت یہ سبق دیتی نظر آتی ہے کہ اے انسان، تو دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، اگر تو اس مقصد کے مطابق زندگی گزارے گا تو کامیاب ہوگا۔ ہمارے لیے درخت میں بہت سے سبق موجود ہیں اور اس میں بڑی عجیب و غریب باتیں پوشیدہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے غور کیا ہوگا کہ درخت ہمیشہ زمین میں اگتا ہے، سونے اور چاندی کی پلیٹ میں نہیں اگتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اے انسان، اگر تو کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو تجھے اسی ماحول اور معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا پڑے گا، تب تو صحیح نشو و نما پا سکے گا۔ اگر تو جنگلوں اور غاروں میں جا کر ترقی حاصل کرنا چاہے گا تو وہاں تجھے نہیں ملے گی۔ جو بیج زمین میں بویا جاتا ہے وہی درخت بنتا ہے،
جو درخت کیسے بنا؟ جب بیج نے اپنے آپ کو مٹی کے اندر ملا دیا اور مٹا دیا، جب دانے نے اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا، تو اللہ رب العزت نے اس دانے کو درخت بنا دیا۔ پھر اس درخت پر پھل لگتے ہیں اور ایک دانے سے ہزاروں دانے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی انسان اپنی میں کو مٹا دیتا ہے، اپنی انانیت کو توڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں جس سے وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کے انسان بننے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک بیج نے قربانی دی، درخت بنا، اور اس درخت نے انسانوں اور جانوروں کو سایہ دیا۔ اسی طرح جو انسان اپنے نفس کی قربانی دیتا ہے اور اس کو شریعت کی لگام پہنا لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسے قد آور درخت کی مانند بنا دیتے ہیں، اور وہ دوسرے انسانوں کے لیے سایہ دار درخت بن جاتا ہے۔ وہ اکیلا ہوتا ہے مگر ہزاروں لوگوں کے لیے صاحبان کی مانند ہوتا ہے۔ ہمیں ایک ملک میں باغ دیکھنے کا موقع ملا۔ وہاں پر ہم نے الائچی کا درخت دیکھا۔ یہی الائچی جو ہم منہ میں ڈالتے ہیں اور خوشبو آتی ہے، تو بتانے والے نے کہا کہ شیڈو ٹری کہا جاتا ہے۔ ہم نے پوچھا یہ شیڈو ٹری کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ پورا دھوپ میں نہیں اگ سکتا، یہ ہمیشہ کسی درخت کے سائے میں اگے گا۔ جب وہ آدمی یہ چیز بتا رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ انسان بھی اپنے بڑوں کے سامنے شیڈو ٹری بن کر رہتا ہے۔ جیسے اس درخت کو اللہ نے خوشبودار پھل عطا فرما دیا، اسی طرح ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ خوشبودار اعمال عطا فرما دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحے نیکی کے بیج بوتے رہیں، پھر ایک دن ایسا آئے گا جب ہم نیکیوں کا باغ لگا ہوا دیکھیں گے۔ جو بندہ درخت لگاتا ہے اور پھر اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرتا ہے، وہ بخت والا ہوتا ہے۔ ہم بھی آج نیکیوں کے درخت لگائیں گے اور کل قیامت کے دن کڑکتی دھوپ میں عرش کے چھاؤں میں آرام کے ساتھ بیٹھیں گے۔ درخت کی مانند بنیے، نہ کہ ہیل کی مانند، یعنی بیل کی مانند ہرگز نہ بنے۔ درخت کی مانند بنیے، نہ کہ بیل کی مانند بننا ہے۔ ایک ہوتا ہے درخت اور ایک ہوتی ہے بیل۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ درخت اگنے میں سالوں لگاتا ہے، مگر اس کے بعد یہ سالوں زندہ بھی رہتا ہے۔ کسی درخت کی عمر 100 سال اور کسی درخت کی عمر کئی 100 سال ہوتی ہے۔ ہمیں کسی ملک میں ایک درخت دیکھنے کا موقع ملا جس کی عمر 100 سال ہو چکی تھی، اور اس کو دیکھنے کے لیے دوسرے ملکوں سے سیاح آ رہے تھے۔ اس کے اوپر پھول بھی لگے ہوئے تھے اور پھل بھی لگا ہوا تھا۔ ایسے درخت بھی ہیں جن کی عمر کئی 100 سال ہوتی ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس کی عمر سینکڑوں سال ہوتی ہے، اور اس کا اتنا بڑا تنا ہو جاتا ہے کہ اس تنے کو کاٹ کر اس میں سے بس گزرنے کی سڑک بنائی جا سکتی ہے۔ اس تنے کو کھوکھلا اگر کیا جائے تو اس کے اندر سے بس گزرے گی، اتنا بڑا تنا اس کا ہوتا ہے۔ وہ اگا ہوا درخت ہے، مگر اس کو کاٹ کر اس کے اندر سے اتنی بڑی سڑک بنا دی گئی
کہ اس پر سے بس گزر جاتی ہے تو درخت اگنے اور بڑھنے میں سالوں لگاتے ہیں، اور پھر اس کو زندگی بھی سالوں کی ملتی ہے۔ بیل کا معاملہ اس سے مختلف ہوتا ہے، وہ چند دنوں میں پھیلتی ہے۔ کبھی آپ بیل پر غور کریں کہ بیج لگے تو یوں لگتا ہے کہ وہ دنوں کے اندر ہر چیز کو کور کر لے گی، لیکن وہ جتنی جلدی پھیلتی ہے اتنی ہی جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ آج بالکل ہری بھری نظر آ رہی ہوگی تو کل آپ دیکھیں گے کہ ساری خشک ہو جائے گی۔ یہی کہیں کہ جی بیل تھی، ختم ہو گئی۔ تو درخت نے اپنے تیار ہونے میں سالوں لگائے، اور بہار بھی اس کو سالوں ملی، اور بیل نے دنوں میں اپنے آپ کو بنایا، اور اسے بہار بھی چند دنوں کی ملی۔ آج کل انسان بھی بیل بننا چاہتا ہے، محنت نہ کرنی پڑے۔ مدرسے اور اسکول کالج کے طلباء کہتے ہیں کہ پڑھنا نہ پڑے، اس کو کام کرنا مشکل نظر آتا ہے، مشقت اٹھانا مصیبت نظر آتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ بس محنت کیے بغیر ہم بن جائیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ بیل بننا چاہتے ہیں۔ پھر یاد رکھیں کہ ختم بھی بیل کی طرح ہی ہوں گے۔ درخت کے بارے میں ایک موٹا سا اصول یہ ہے کہ جتنا یہ زمین سے اوپر نظر آتا ہے اتنا ہی یہ زمین سے نیچے بھی ہوتا ہے۔ درخت کی جڑیں زمین میں اتنی گہری ہوتی ہیں جتنا درخت کی اپنی اونچائی ہوتی ہے، اور جتنا درخت کا گھیر ہوتا ہے اتنا ہی اس کے جڑوں کا پھیلاؤ بھی ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ جو انسان ہوتا ہے اس کی شخصیت کے اندر گہرائی ہوتی ہے، اور جتنا لوگوں کے سامنے وہ اعمال کرتا نظر آتا ہے، جب وہ خلوت میں ہوتا ہے تو اس سے زیادہ اعمال کرتا ہے۔ دن کی روشنی میں درخت کی شاخیں بڑھتی ہیں، اور رات کی تاریکی میں درخت کی جڑیں بڑھتی ہیں۔ انسان کا بھی یہی حال ہے کہ دن کی محنت میں اس کی شاخیں بڑھتی ہیں، یعنی لوگوں میں وہ دعوت کا کام کرتا ہے، اور جب رات کے آخری پہر میں تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے اس کی جڑیں بڑھتی ہیں۔ آج تہجد میں اٹھنے کی تو ہم کوشش ہی نہیں کرتے، اور بے جڑ کے درخت بنے پھرتے ہیں۔ جس درخت کی جڑیں ہی نہ رہیں وہ درخت ہی کیا رہے گا۔ ہمارے ایک دوست نے اپنا ایک گھر بنایا تو گھر میں ایک درخت تھا، اس نے اس درخت کو اوپر سے کاٹ دیا، یہ سوچ کر کہ جڑوں کو کھود کر نکالنا تو بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کے اوپر چپس کے فرش لگا دیے۔ چند مہینوں کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ اس مکان کا فرش ایک جگہ سے ابھرنا شروع ہوا۔ پھر چند دنوں کے بعد اس نے دیکھا کہ اندر سے اس درخت کی کونپلیں نکلیں، اور فرش کو انہوں نے توڑ دیا، اور درخت نے پھر اگنا شروع کر دیا۔ تب اسے کسی نے بتایا کہ یہ درخت کٹنے کے باوجود زندہ تھا، اگر یہ مردہ لکڑی ہوتی تو دفن رہتی۔ تم نے اس کے اوپر منو بوجھ تو ڈال دیا، مگر زندہ درخت نے منو بوجھ کو ہٹا کر پھر سے اگنا شروع کر دیا، اپنا راستہ بنا لیا۔ اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ کبھی ہمارے اوپر بھی حالات کا منو بوجھ آ سکتا ہے، حالات مخالف ہو سکتے ہیں، حاسدین حسد کر سکتے ہیں، دشمن دشمنی کر سکتے ہیں، مخالفین مخالفت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اندر سے زندہ ہوں گے تو یہ حالات ہمیں فنا نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ روحانی زندگی انسان کی شخصیت کو بالآخر ان حالات سے نکال دے گی،
اور اللہ تعالیٰ انسان کو پھر بہار کے دن عطا فرما دیں گے۔ اس لیے مومن کا دل زندہ ہونا چاہیے۔ آپ نے آکاش بیل دیکھی ہوگی، یہ سبز رنگ کی بیل ہوتی ہے۔ اگر یہ کسی درخت کے اوپر آ جائے تو یہ پورے درخت کا گھیراؤ کر لیتی ہے اور اس درخت کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ انسان کے گناہوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ ایک درخت کا انسان سے موازنہ، ایک بیل کا انسان سے موازنہ کر کے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان اکابرین کی جانب سے، یہ مثالیں دے کر کہ ہماری اور درخت اور پودوں کی بیل کی جو ہے مناسبت کیسی اور کیا طریقے سے ہے۔ آپ نے آکاش بیل دیکھی ہوگی، یہ سبز رنگ کی بیل ہوتی ہے۔ اگر یہ کسی درخت کے اوپر آ جائے تو یہ پورے درخت کا گھیراؤ کر لیتی ہے اور اس درخت کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ انسان کے گناہوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ بھی آکاش بیل کی مانند ہیں۔ بعض اوقات انسان کو گناہوں کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ یہ گناہ انسان کو گھیر لیتے ہیں اور اس کی شخصیت کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ درخت میں ایک تنا ہوتا ہے جس پر شاخیں ہوتی ہیں اور دوسرا اس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں۔ انسان کے بارے میں بھی قدرت کے ہاں یہی دستور ہے کہ ہر انسان کی ایک وہ زندگی ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، اور ایک وہ زندگی ہوتی ہے جو اللہ کے سامنے ہوتی ہے۔ جتنا روٹ سٹاک زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی درخت بیماریوں سے بچا رہے گا۔ اسی طرح جتنا انسان کے خلوت کے اور تہجد کے اعمال زیادہ اچھے ہوں گے اتنا ہی انسان اللہ کے سامنے قد آور بنے گا۔ درخت کے اوپر اگر سانپ بھی لٹکتے رہیں تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مومن کی زندگی بھی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ ناموافق ماحول سے اس کو متاثر کرنا جو ہے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بس وہ اپنے کام میں لگا رہے، وہ علم میں، عمل میں، دین کی دعوت میں اور اللہ سے تعلق بڑھانے میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا رہے۔ درخت میں نوجوانوں کے لیے ایک خاص پیغام ہے۔ درخت کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ماحول سے نیوٹریشن لیتا ہے۔ مثلا زمین سے اس نے معدنیات لیں، پانی لیا، ہوا سے اس نے گیس لی، روشنی سے اس نے پاور لی، اور اس کے بعد نشو و نما پائی۔ لیکن درخت فقط لیتا ہی نہیں، اگر لیتا ہے تو پھر دیتا بھی ہے۔ غور کریں، اگر اس کا سایہ دوسروں کے لیے جو ہے ملتا ہے، اس کا پھل دوسروں کے لیے ملتا ہے، اس کا پھول دوسروں کے لیے، حتیٰ کہ اگر وہ خشک ہو جائے تو اس کی لکڑی بھی دوسروں کے جلانے کے کام آتی ہے۔ تو درخت نے اگر کچھ لیا تھا تو اس نے بہت کچھ دیا بھی ہے۔ ہمیں یہاں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزارنے کے دوران اپنے گھر میں اپنے بڑوں سے جو ہے مدد لیتے ہیں۔ مثلا ماں سے محبت ملی، تو درخت نے اگر کچھ لیا تھا تو اس نے دیا بھی۔ ہمیں یہاں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزارنے کے دوران اپنے گھر میں اپنے بڑوں سے کچھ لیتے ہیں۔ مثلا ماں سے محبت لیتے ہیں،
باپ سے شفقت ملتی ہے، بھائی سے تعاون ملتا ہے، بہن سے دعائیں ملتی ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں مل رہی ہیں اور ہم نشو نما پا رہے ہیں۔ تو نشو نما پانے کے بعد ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا سب کچھ دوسروں کے لیے وقف کریں۔ ہم بھی ایسے بنیں کہ گھر والوں کے لیے باعث رحمت بنیں، اللہ والوں کے لیے باعث رحمت بنیں، اپنے معاشرے کے لیے باعث رحمت بنیں، اور اچھے اخلاق کے ذریعے ہم دوسروں کو خوشی پہنچائیں۔ لیکن آج کا نوجوان کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ کھانا بھی اچھا ملے، لباس بھی اچھا ملے، اور سواری بھی بہترین ہو، اور جب ماں باپ کہتے ہیں کہ پڑھو تو وہ جواب دیتا ہے کہ پڑھنے کے علاوہ کچھ اور بتائیں۔ جو ان کا فرض منصبی ہوتا ہے وہ پورا کرنے کے لیے ان کا دل نہیں چاہتا، گویا وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ تو مجھے دیں مگر مجھے کسی کو کچھ واپس نہیں دینا۔ آج حالت یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو جھڑکی دے دے تو وہ منہ پھلا لیتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ انہوں نے ہی اسے پالا پوسا، محبتیں دیں، اور پھر یہ اس عمر کو پہنچا لیکن ذرا سی بات پہ ماں سے کہتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شاخ یہ سوچے کہ میں تو درخت کے ساتھ مقید ہو گئی ہوں، آزاد ہی نہیں ہوں، اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہوں، اگر میں درخت سے ہٹ کر کٹ کر جاؤں گی تو آزاد ہو جاؤں گی، تو یاد رکھیں کہ اگر یہ شاخ درخت سے کٹے گی تو سرسبز ہرگز نہیں رہے گی، نہ اس سے پھل نکلے گا، نہ پھول نکلیں گے، اور جب خشک ہوگی پھر آگ میں ڈالنے کے کام آ جائے گی۔ بس اتنا ہی۔ جس طرح آج کل کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں تو گھر میں بس بندھا ہوا ہوں، میں الگ ہو جاؤں گا تو آزاد ہو جاؤں گا۔ یہ آزاد کیا ہوگا؟ یہ شیطان قسم کے لوگ کے ہتھے چڑھ جائے گا اور کل کو جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ ایک آدمی کا بازو اگر یہ کہے کہ میں تو خواہ جسم کے ساتھ بندھا ہوا ہوں، میں تو جسم سے الگ ہو کر آزاد ہو جاؤں گا، تو یہ اس بازو کی غلط فہمی ہے۔ یہ اس وقت تک صحت مند اور زندہ رہے گا جب تک جسم کے ساتھ لگا رہے گا، جڑا رہے گا۔ اگر یہ جسم سے کٹے گا تو پھر اس میں بدبو آ جائے گی، پھر گل سڑ جائے گا، پھر کیڑے پڑیں گے، اور اس کٹے ہوئے بازو کو پھر کتے ہی چوسیں گے اور چچوڑیں گے۔ اسی طرح جو نوجوان اپنے گھر سے دور چلے جاتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، ان کو بھی ماحول معاشرے کے آوارہ لوگ اپنا شکار بنا لیا کرتے ہیں۔ اس لیے آج کل کے نوجوان کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ماں باپ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو وہ دشمنی کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے بلکہ محبت کی بنا پر کرتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد کے اندر کمال دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے بلکہ زندگی کی اونچ نیچ دیکھی اور تجربات حاصل کیے ہیں، جن مشکلات سے ہم گزر کر آئے ہیں، ہم ان تجربات میں پڑھنے کی بجائے کھری کھری باتیں بتاتے ہیں۔ اگر یہ اصول اپنا لوگے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کی ڈانٹ ڈپٹ کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھنا چاہیے اور اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع
چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار ان کہی سنی باتوں پر ہم کو سوچنے، غور کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور ان اچھی باتوں کو ہم ہماری زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں اور ہماری اپنی اصلاح کر لیں۔ پروردگار ہماری اصلاح فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے امید رکھیں کہ پروردگار ہمیں راہ راست پر چلائیں گے اور ہماری دین اور ہماری دنیا دونوں بہتر فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر اور کلمے والی موت ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔